صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ الصلوۃ والسلام لعمار، جو متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہتے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے؟ خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا، یہ فتنہ نہ بپا کرنا۔ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ ایک بحث چل پڑی عوام الناس میں۔ کون ہے ایسا اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا؟ کون ہے ایسا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو؟ یعنی آقا کا امتی ہو کر کے مصطفیٰ کریم نے جس گروہ کو باغی کہا ہو اور وہ اس کے مناقب بیان کرتا پھرے۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے، سٹیجوں سے ایک زور اور شور سے تقریریں کی جاتی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ میں بتاتا ہوں کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے مناقب معاویہ بیان کیے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہوئے بعض ایسے لوگ جو اہل سنت سے خارج ہو چکے ہیں، بعض ایسے حضرات ہیں جو اہل سنت سے خارج ہو چکے ہیں، انہوں نے اس نظریے کو اہل سنت کے اعتقاد سے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بعض نظریات میں اعتقاد اہل سنت کو ترک کر دیا جن لوگوں نے، ان لوگوں کا یہ حشر ہے کہ وہ دعویٰ کرتی ہیں 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے یہ مناقب امیر معاویہ بیان نہیں کیے، حالانکہ یہ اہل سنت جماعت پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اس روئے کائنات میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں لوگوں، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، زبان آج میری ہے لیکن میں آپ کے سامنے کتابیں دکھاؤں گا۔ کون ہے آقا کا امتی کہ جس گروہ کو کہہ دیں کہ وہ باغی گروہ ہے اور تم اس کے مناقب بیان کرتے پھرو؟ پہلے تو بھائی یہ حدیث ثابت کرو، پہلے تو اس حدیث کے اوپر بحث کرو کہ تقتل الفئۃ الباغیہ کے جو الفاظ ہیں یہ ثابت بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس پر ائمہ کیا بحث کرتے ہیں؟ پھر کسی گروہ کو باغی کہنے کے لیے پہلے اس روایت جس کی بنیاد پر آپ مقدمہ دائر کر رہے ہیں، جو مقدمہ آپ کھڑا کر رہے ہیں، پہلے تو اس روایت کے اوپر بحث کرو، کیا وہ روایت ثابت ہے؟ اگر تقتل الفئۃ الباغیہ کا الفاظ ثابت ہو جائیں اور وہ 110% اتھینٹسٹی ان کے اوپر وارد ہو جائے، پھر تم اس سے استدلال کرو، پھر تم اس سے جو ہے نا اپنا مقدمہ ثابت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر کہتے ہو کہ جس امیر معاویہ کے گروہ کو آقا نے کہا تقتل الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ کہہ دیا، آقا نے باغی گروہ کہہ دیا، تم اس کے مناقب بیان کرو۔ 1400 سال کی تاریخ میں علماء کہتے آئے ہیں کہ تم خاموشی اختیار کرو، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں بطور چیلنج بات کر رہا ہوں، جو چیلے ہیں نا، ایسے لوگ جو خطاب کرتے ہیں ان کے چیلے ہیں، وہ خود تو جواب نہیں دیتے نا علماء کو، وہ تو کیا ہیں جناب، وہ کیا ہیں، بڑے اعتدال پسند ہیں، وہ علماء اپنے اوپر کیے گئے اعتراضات کا جواب علماء کو نہیں دیتے، خاموش رہتے ہیں، ان کے چیلے یوٹیوب پر چینل بنا کر کے جواب دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 1400 سال کی تاریخ میں، بلکہ 1300 سال کی تاریخ میں، اچھا اس میں بھی حکمت ہے۔ اپنے بیان کے اندر حضرات کہتے ہیں کہ جی 1300 سال کی تاریخ میں کسی نے یہ فضائل معاویہ بیان نہیں کیے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں؟ 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا،
اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کو کہا۔ ہے ہر صدی کے اندر، ہر دور کے اندر فضائل امیر معاویہ بیان ہوتے آئے ہیں، اور ان لوگوں نے بیان کیے ہیں جن کا انکار وہ بھی نہیں کرتے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، انہوں نے یہ 1400 سال کیوں نہیں کہا، 1300 سال کا الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس لیے کہ وہ فکر رضا سے ہٹ چکے ہیں، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 14ویں صدی کے اندر گج وج کے ڈنکے کی چوٹ پر فضائل معاویہ بیان کیے ہیں۔ اب یہ بڑی چلاکی ہے کہ کہا جاتا ہے 1300 سال کی تاریخ میں کسی نے فضائل معاویہ بیان نہیں کیے، حالانکہ 14ویں صدی کے اندر بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں۔ میں آگے آج تذکر کروں گا فضائل معاویہ کے اوپر، پورے چیپٹر میں پیش کروں گا فضائل معاویہ کے اندر، جب آج سے 1200 سال قبل فضائل معاویہ بیان ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوتے آئے ہیں۔ اچھا، وہ حضرات کہتے کیا ہیں کہ سکونت اختیار کرو۔ میرا چیلنج ہے اس بات پہ، تمام چیلوں کو چیلنج ہے، مجھے کسی ایک پھٹی پرانی کتاب سے ثابت کر کے دکھائیں کہ جناب فضائل معاویہ پر سکونت اختیار کرنی ہے۔ نہ میں بھی دکھاؤں گا کہ فضائل معاویہ بیان کرنا یہ عقائد اہل سنت میں شامل ہے، لان تان کرنے پر سکونت اختیار کرنی ہے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سکوت کس پہ اختیار کرنا ہے۔ اب جو جناب کہہ رہے تھے نا کہ جناب سکوت اختیار کرنا ہے، 1300 سال کی تاریخ میں علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ وہ خاموشی کس چیز پر اختیار کرنی ہے، اس کی وضاحت کون کرے گا؟ خاموشی مسلک اہل سنت، بس رضوی کرے گا، میں کروں گا، اور چیلنج بطور دعویٰ کر رہا ہوں یہ بات۔ اگر کسی چیلنج میں دم خم ہے، میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، واٹس ایپ کے اوپر بات کر سکتا ہے۔ اہل سنت کی 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ فضائل معاویہ بیان نہیں کرنے، سکونت اختیار کرنی ہے۔ نہ، سب صحابیت اس معاویہ کے قائل ہیں اور فضیلت معاویہ کے قائل ہیں۔ ہاں، امیر معاویہ کی جو خطائیں ہیں ان کے اوپر خاموشی کا حکم ہے۔ جو کتابیں اب بعض ڈاکٹر ترکاری صاحب نے کتاب لکھی مشاجرات صاحب پر، اور ایک طرف تو وہ بیان میں یہ کہتے ہیں کہ جناب سکونت اختیار کرنی ہے، اور دوسری جانب کتاب پوری مشاجرات صاحب لکھتے ہیں، اور ساری چیزیں وہ پیش کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ فلاں امام نے کہا ہے کہ جناب فتح القدیر کے اندر موجود ہے، صاحب فتح القدیر نے کہا ہے کہ سکونت اختیار کرنی ہے۔ اب پورا مقدمہ بھی صاحب پیش کر دیا، امیر معاویہ کی غلطیوں کو بھی سامنے لے کے آئے، اور امیر معاویہ کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا، اور ثابت کیا کیا؟ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ بھائی ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے خاموشی اختیار کرنی ہے، دوسری طرف آپ کتاب بھی لکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو آپ نے مقدمہ دائر کیا کہ خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ کس موضوع میں ہے؟ بھائی یہ اس موضوع میں نہیں ہے کہ فضائل بیان کرنے میں خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ اس موضوع میں ہے کہ آپ امیر معاویہ کی جو تنقیص ہے اور امیر معاویہ کی تنقید نہیں کرنی، ان پہ لان تان نہیں کرنا، ان کے اوپر سب و شتم کرنے میں، ان کے اوپر سب و شتم کرنے میں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنے ہیں، جبکہ امیر معاویہ کی ان کے اوپر لان تان نہیں کرنا، ان کے خلاف بات نہیں کرنی، اس معاملے میں ان کی خطاؤں پر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، نہ کہ یہ کہ ان کے فضائل اور ان کی جھنڈیاں لگاؤ۔ یہ کہاں کا ہے؟ یہ اہل سنت کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی امیر معاویہ کے نام کے جلوس اور ان کے فیضان کے نام پہ مسجدیں بناؤ، یہ کہاں پر ہے؟ یہ جناب عقائد اہل سنت میں ہے، جن کو آپ چھوڑ چکے ہیں۔ اب تک تو الفیۃ الباغیہ کی جو روایت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، موضوع بنائی جاتی ہے، آپ تک کہتے ہیں جس گروہ کو آقا کہہ دیں کہ تقتل الفیۃ الباغیہ، اے عمار تجھے قتل کرنے والا گروہ باغی گروہ ہوگا، جس گروہ کو آقا کہہ دیں وہ باغی گروہ ہے۔ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ان سے پیار کرے۔ اب یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تاثر۔ بھائی وہ روایت ہے کدھر؟ اس روایت کے اوپر جتنی محدثین کا اختلاف ہے کسی اور روایت پر ہے ہی نہیں۔ امام بخاری کی جو کلمی نسخے موجود ہیں آج بھی، ان کے اندر تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، امام ابن خلال نے المنتخب کے اندر
صاف صاف لفظوں میں کہا کہ صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور اسی قول کو امام ابن رجب حنبلی اپنی سند کے ساتھ سند صحیح کے ساتھ لاتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تقتل الفئۃ الباغیہ والی 28 روایتیں ہیں اور ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، سب کی سب ضعیف ہیں۔ یہ وہی امام احمد بن حنبل ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب، اور یہی وہی امام ابن رجب حنبلی ہیں اور یہی وہی ائمہ ہیں جن کا قول پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کی فضائل میں کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ وہی امام ہے، انہی ائمہ نے کہا ہے کہ تقتل الفئۃ الباغیہ والی 28 روایتیں ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ اب کون ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی جس کے پاس سامنے اب سند صحیح کے ساتھ قول آ گیا اور وہ اللہ کے رسول کی طرف ایک جھوٹ منسوب کرے؟ پھر ابو سعید خدری کے سامنے یہ بات کی گئی۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے یہ روایت سنی ہے اللہ کے رسول سے، مگر اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تقتل الفئۃ الباغیہ، اور ساتھ میں اس پہ بھی اختلاف ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ جماعت تم جو ہے اے عمار، تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ جماعت تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ابو سعید خدری کا اختلاف ہے ان الفاظ کے اوپر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے یہ الفاظ اللہ کے رسول سے کہیں نہیں سنے، تو لہٰذا ان الفاظ کے اوپر بھی اختلاف آ گیا اور تقتل الفئۃ الباغیہ کے اوپر بھی اختلاف آ گیا۔ اب بخاری کی جو قدیم نسخے ہیں ان کے اندر تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں ہیں اور جدید نسخوں میں ہے۔ اب اس کے اوپر بحث کرتے ہیں ائمہ۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اسی روایت کو، اور لکھ کر کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ان الفاظ کو ذکر ہی نہیں کیا، تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو۔ جب امام بخاری نے ان کو ذکر ہی نہیں کیا تو اس کے معلوم کیا ہوا کہ یہ کیا ہیں؟ یہ الفاظ مختلف ہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ الفاظ مختلف ہی ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں کہا ہے کہ الا انہ لم یذکر قولہ، بخاری نے اس کو ذکر نہیں کیا تقتل الفئۃ الباغیہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بیہقی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ امام کو کون بتائے گا؟ یہ تو بتایا جاتا ہے بڑی جذبات کے ساتھ۔ ہم مناقب علی کے قائل ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر 100 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کے اندر پڑے رہیں، عبادت کرتے رہیں، پھر بھی وہ مقام علی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ مقام علی بہت عرف و اعلیٰ ہے، مگر کسی صحابی کو مقام صحابیت پر رکھ کر کے اتنی ترکیز بیان کرنا یہ شان صحابیت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کوئی امیر معاویہ کے نام لے، ان کو صحابی بھی کہے، اور پھر کہے جناب ان کے مناقب کی روایت نہیں پڑھنی چاہیے؟ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بالاحسان۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ سبقت لے جانے والے اول صحابہ میں سے جو اسلام قبول کیا جن لوگوں نے، وہ سبقت لے جانے والے ایمان لانے میں اول صحابہ، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی، والذین تبعوہم، جو لوگ ان انصار جو پہلے ایمان لائے، سبقت لے جانے والے ایمان لانے میں، انصار اور مہاجر، الذین تبعوہ بالاحسان، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، وردوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وعد اللہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جو لوگ پہلے مہاجرین اور انصارہ کی اتباع کرتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کوئی ایک شخص بھی اس آیات کی عمومیت سے کہ جو مہاجرین اور انصارہ کی اتباع کرنے والے صحابہ ہیں ان میں امیر معاویہ نہیں آتے، یہ ثابت کر کے دکھائے۔ اللہ نے تو ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ نے ان سے راضی ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے تو کون ہوتا ہے کہ ان کے فضائل بیان نہ کرو؟ قرآن فضائل بیان کر رہا ہے نا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا دوسرے مقام پر، یہ بڑی زیادتی ہے یار، دنیا قیامت کی چال چل گئی، اہل سنت پر کتنے لوگ منہ کھول بیٹھے، اہل سنت کو کیسے کیسے اٹیک ہو رہے ہیں، عقائد اہل سنت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔
1400 سال کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عقائد اہل سنت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں سے خارجیت کسی جا رہی ہے، کہیں سے ناسبیت۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اس دور میں اتھینٹسٹی ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ۔ جو فکر رضا سے ہٹے گا وہ مرے گا۔ قیامت کی چال چل گئی، اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی ہے، توجہ کرو۔ کون کون کہتا ہے کہ صحابی ہو اور اس کے فضائل بیان نہ کرو، خاموشی اختیار کرو، ان کے فیضان کے جھنڈے؟ ارے اگر صحابی کے فیضان کے جھنڈے نہیں لہرانے تو پھر کس کے لہرانے ہیں؟ آج کا ایک ولی جس کا مزار بن جائے اس کے فضائل کی عرس کرنا تو جائز ہو گیا۔ یہ کچھ پیر بھی ہیں جن کی خانقاہیں تو بڑی ہیں، وہ بھی امیر معاویہ کے متعلق اپنے لہجوں کو غلط پیش کرتے ہیں، ان کے اندر بھی رافضیت ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے بزرگ جو مزار میں دفن ہیں، جن کے ایمان کی خبر نہیں، جن کے فضائل قرآن میں نہیں آئے، تو ان کے عرس تو بیان کرنا جائز ہو گیا۔ ان کے فضان، وہ ولی اللہ ہیں، ان کے فضان کے چرچے کرنا تو جائز ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، لیکن ایک صحابی ان کے فضائل کے چرچے کرنا ناجائز ہو گیا۔ یہ کون سی منطقیں ہیں یار؟ دنیا قیامت کی چال چل گئی، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، لوگ جن لوگوں نے اپنے مال کو خرچ کیا، قیامت کی چال چل گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے، وہ ان لوگوں کے ساتھ کون برابری کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ لا یستوی منکم، ہائے 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 ہائے، تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کے ساتھ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل کیا کیا؟ اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، ان کا درجہ بڑا اعظم ہے، ان کا درجہ بڑا بلند ہے۔ کن کا؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ فتح مکہ کے بعد مال بھی خرچ کیا اور قتال، جنگ بھی کی۔ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ تو ایک وعدہ احسان کر رکھا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد کیا کیا؟ قتال کیا۔ اب جنگ حنین کے اندر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ امیر معاویہ بھی شامل تھے۔ تو اس کا مطلب ہے اس آیت کے زمر میں بالکل ڈائریکٹلی امیر معاویہ بھی شامل ہے، باقی صحابہ بھی شامل ہیں، امیر معاویہ بھی شامل ہے۔ اب اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے تو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے امیر معاویہ اور تمام صحابہ کے ساتھ۔ اس آیت کے مصداق سے امیر معاویہ کو نکال کے دکھاؤ، اور امیر معاویہ اور ہر صحابی کے فضائل تو قرآن بیان کر رہا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ ان کے فیضان کے جھنڈے نہ لہراؤ؟ اللہ اکبر، دنیا قیامت کی چال چل گئی۔ پھر تقتل الفیۃ الباغیہ والی روایت تمہیں ملی، جامع الاصول کے اندر علامہ ابن اسیر جزری کہتے ہیں ایک بڑی طویل بحث، اور کہتے ہیں اس روایت کو فلاں فلاں شخص نے، جامع الاصول کے اندر اس روایت کے اوپر بڑی بحث کرنے کے بعد، تقتل الفیۃ الباغیہ والی روایت کے اوپر بحث کر کے علامہ ابن اسیر جزری کہتے ہیں کہ یہ جو تقتل الفیۃ الباغیہ والی روایت ہے نا، تو یہ جناب اس کی کلمی نسخے ہم نے دیکھی ہیں، اس میں یہ تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظ موجود نہیں ہے، بلکہ اس روایت کے اندر جو لفظ ہے کہ یدعوہم الی الجنہ و یدعوہم الی النار، یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں ابو مسعود نے کہا ہے اور ابو بکر اسماعیل نے کہا ہے اور بڑے بڑے ائمہ نے کہا ہے کہ ہم نے تو بخاری کی نسخے دیکھی ہیں، یہ تو الفاظ روایت میں ہے ہی نہیں، یہ تو راویوں کا اندراج ہے، یا بعض جو بخاری لکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ بخاری، امام بخاری سے کہ جو شاگردوں نے امام بخاری سے بخاری لکھی ہے نا، وہ 4-5 ترک ہیں نا، میں آلریڈی کلپ میں بات کر چکا ہوں، تو وہ لکھنے والوں نے اس کو جو ہے نا اس میں ڈال دیا ہے، حاشی میں الفاظ تھے، اس کو حدیث کا حصہ کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کی یہ روایت نہیں ہے، امام بخاری نے اس کو روایت نہیں کیا۔ تو جب اس روایت کے اوپر اختلاف ہے، تو پھر فتح القدیر کے حوالے تم دیتے ہو۔ میرا چیلنج ہے اس بات پہ بھی، مجھے ایک صاحب فتح القدیر کی عبارت پیش کر دو کہ صاحب فتح القدیر نے کہا ہو کہ امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنے میں سکونت اختیار کرنی ہے۔ نہ، فتح القدیر کا یہ عقیدہ نہیں تھا صاحب فتح القدیر کا کہ امیر معاویہ کے فضائل بیان نہ کرو،
یہ کہاں کی بارات تم پیش کر رہے ہو؟ سیر علا نبلا من نبلا کے اندر علامہ زیبی رحمہ اللہ، سیر علا من نبلا کے اندر علامہ زیبی رحمہ اللہ نے اسی روایت کو اپنی کتاب میں 8 مقامات پہ لائے ہیں، 8 مقامات پر، ایک کتاب اور 8 مقامات. اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہر مقام پہ بولا، کہا کہ وحی امار تقتل الفیۃ الباغیہ یدعو الی الجنہ و یدعو الی النار. یہ جو الفاظ ہیں اخرج بخاری من دون قولہ تقتل الفیۃ الباغیہ وہی زیادہ ثابت الاسناد، کہ یہ جو لفظ ہیں یہ زیادہ ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ذہبی کہہ رہے ہیں، جو اتھینٹسٹی مانے جاتے ہیں. 8 مقامات پر انہوں نے اس کو لکھا ہے. پھر تہذیب الکمال کے اندر علامہ مزی نے اس کو 5 مقامات پر اس روایت کو لائے، تہذیب الکمال. اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ اس کے اندر اختلاف ہے علماء کا. پھر اس کے بعد کیا، علامہ ابن رجب الحنبلی، یہ فتح الباری شرح بخاری ہے، اور فتح الباری 2 ہیں، ایک ابن حجر کی ہے، ایک ابن رجب کی ہے. تو پہلے ابن رجب کے بارے میں سنیں. ابن رجب نے کیا کہا کہ یہ جو روایت ہے نا، حنبلی عالم ہے، کہتا ہے والروی المرفوع عن حدیث عائشہ باسناد فی ضعیف. یہ روایت کیا ہے؟ مختلف روایتوں سے ملتی ہے. ابو سعید خدری اور اما عائشہ کی جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے. عمار والی جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ یہ روایت ہی ضعیف ہے اور یہ ثابت نہیں ہے. وقد وقع بالبعض نسخ صحیح بخاری زیادہ فی حاضل حدیث فہی تقتل الفیۃ الباغیہ، کہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں یہ جو الفاظ ہیں یہ ڈالے گئے ہیں. امام بخاری نے ان کو لکھ کر کے مسخ کیا تھا، کہ امام بخاری کی کسی نسخے کے اندر کسی طالب علم نے یہ لفظ لکھے اور امام بخاری نے ان کو نسخ کروا دیا، ختم کروا دیا. امام بخاری نے اس کے اوپر کلام کیا ہے. کس نے کہا؟ امام ابن رجب حنبلی نے کہا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب شیخ الاسلام اتنے بڑے عالم ہیں، کتابیں لکھی ہیں، ان کے مقابلے میں تم کیا ہو، تمہارا معیار کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں چلو ہم تو کچھ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں شیخ الاسلام جو ہے ابن رجب کے مقابلے میں کیا ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن رجب کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے، امام بہقی کے مقابلے میں نہیں ہوتے. تو کہتا ہے فضائل کس نے بیان کیے ہیں؟ امام بخاری نے پورا باب قائم کیا ہے باب المناقب میں، ذکر امیر معاویہ. تو کہتا ہے باب کس نے قائم کیے ہیں؟ المعجم الکبیر کے اندر پورا باب قائم کیا ہے امام طبرانی نے فضائل امیر معاویہ میں. تو کہتا ہے فضائل نے بیان کرنے چاہیے، اگلوں نے پورے چیپٹر قائم کیے ہیں فضائل معاویہ میں. تو کہتا ہے فضائل 1400 سال کی تاریخ میں کس نے بیان کیے ہیں؟ میری جان 1400 سال کی تاریخ میں تو کہتا ہے کسی نے بیان نہیں کیے. میں دکھاتا ہوں جامع ترمذی پورا فضائل معاویہ میں باب موجود ہے. تو کہتا ہے فضائل معاویہ کس نے بیان کیے ہیں؟ میں دکھاتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تو اپنی کتاب میں فضائل بیان کیے ہیں اور کہا ہے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ اللہ مکانی، شہباز اللہ مکانی، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے غنیۃ الطالبین کے اندر صاف بنا کے بیان کیے ہیں اور کہا ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ فضائل بیان کریں گے اور ان کے اختلاف میں خاموشی اختیار کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اس کے اوپر میرا کلپ آ چکا ہے آلریڈی. یہ اہل سنت ہیں، بڑے بڑے ائمہ نے یہی قول بیان کیا ہے. آگے چل کے میں آپ کو نام لے دوں گا. تو تقتل الفیۃ الباغیہ والی الفاظ یہ ثابت نہیں ہے. ابن اسیر جامع رسول میں یہ کہتے ہیں اور سیر اللہ نبلا کے اندر یہی ہے. ابن رجب حنبلی نے اپنی فتح الباری کے اندر یہی کہا ہے اس روایت کے تحت، بلکہ وہ کہتے ہیں ولیکن لفظہ تقتل الفیۃ الباغیہ لم یسمعھا ابو سعید الخدری من نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما سمعھا من بعض اصحاب عنہ. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے بعض صحابہ سے یہ چیز سنی ہے، بعض صحابہ نے یہ قول کیا ہے، اللہ کے رسول سے تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تقتل الفیۃ الباغیہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں. فتح باری کے اندر قول کس کا ہے؟ ابو سعید خدری کا، صحابی رسول کا. پھر آگے چل کے کہتی ہیں یہ جو روایت ہے نا لیس فی ھذا الحدیث، یہ حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی قول نہیں ہے، بلکہ یہ کسی جو ہے راوی کا
حفظ کا اپنا استدلال ہے. اور پھر کہتے ہیں آگے کہ یہ جو روایت ہے نا، ابو ہریرہ سے روایت ہے اس طرح کی کہ کہا کہ آخر لیس فی من ذکر العمار، کہ عمار کا جو ذکر ہوا ہے نا یہ ثابت نہیں ہے، کبھی کس مقام پہ بیان ہوا ہے، کس کے بیان ہوا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمار کے بارے میں جو روایت ہے نا ابو ہریرہ سے، کہا کہ یہ تو مسجد بننے کے موقع پر ہے اور ایک اور مقام پر ہے کہ جو ہے وہ خندق کھودنے کے موقع پر ہے. تو اس میں اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کو ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ اس روایت پہ ہمیں شک ہے. کبھی یہ روایت آتی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع تھا، کبھی کہتے ہیں یہ مسجد نبوی کا موقع تھا، اور کبھی ام سلمہ بیان کرتی ہیں جو کہ غزوہ خندق کا موقع بیان کرتی ہیں. حالانکہ آپ تو مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع بیان کرتی ہیں، حالانکہ مسجد نبوی کا جو موقع تھا اس وقت تو ام سلمہ جو ہیں وہ حضور کی زوجیت میں آئی نہیں تھیں، تو یہ کدھر سے انہوں نے بیان کر دیا؟ تو لہٰذا اس میں اس طرح سے اختلاف ہے. یہ ابن رجب بیان کرتے ہیں، اور صاحب لفظوں میں ابن رجب کہتے ہیں وَقَدْ اَحْتَلَ فِي الْحَدِيثِ تَقْتُلُ الْفِيَةُ الْبَاغِيَةَ، اور قال خلال یعنی امام خلال نے المنتخب میں کہا ہے کہ 28 حدیث ہیں تقتل الفیۃ الباغیہ والی، ایک بھی صحیح نہیں ہے. احمد بن حنبل نے کہا ہے. اب مجھے بتائیں کس کا قول لیں گے آپ؟ پھر فتح باری شرح بخاری ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تقتل الفیۃ الباغیہ والی جو لفظ ہے نا، یہ امام حمیدی نے کہا ہے کہ بخاری نے روایت نہیں کی ہیں. ٹھیک ہے، بخاری نے کو ذکر نہیں کیا، اور ان ائمہ نے بخاری نہیں پڑھی تھی. آج اتھینٹسٹی سمجھے جاتے ہیں ابن حجر، حجت سمجھے جاتے ہیں ابن حجر بخاری کے پر. فتح باری لکھی ہے جنہوں نے شرح بخاری، تو آج ابن حجر جو بخاری پر کی شرح پر اتھینٹسٹی سمجھے جاتے ہیں، وہ ابن حجر کہتے ہیں بخاری نے ان کا ذکر نہیں کیا. اب مسعود نے کہا ہے کالا حمیدی وعیل الہوا لم تقع بخاری، کہ بخاری نے اس کا ذکر نہیں کیا، لکھا نہیں ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ بخاری نے اس لفظوں کو روایتوں سے نکلوایا ہے. بخاری نے یہ کہا کہ یہ تقتل الفیۃ الباغیہ حذف کر دو، یہ لفظ روایت کا حصہ نہیں ہے. اور کافی طویل بحث کی ہے ابن حجر نے اپنی فتح باری کے اندر، تو یہ باتیں نظر نہیں آئیں. امام حمیدی نے اپنی جمع صحیح کے اندر یہی کہا ہے کہ یہ روایت ثابت ہو نہیں ہے. شرح الترمذی کے اندر ابن رجب حنبلی نے کہا ہے یہ روایت ثابت ہو نہیں ہے. علامہ صفدی نے الوافی والوفیات کے اندر کہا ہے کہ تقتل الفیۃ الباغیہ والی جو روایت ہے کالا ابن عبد البر، امام ابن البر نے کہا سند صحیح کے ساتھ کہ یہ حدیث ہی لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے. تو ابن عبد البر کا یہ قول ہے. ان ائمہ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کا شیخ الاسلام ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی شیخ الاسلام ہو، ہزاروں کتابوں کا مصنف ہو، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. جب اتنے بڑے بڑے ائمہ اور محدث کہہ رہے ہیں روایت کا کوئی بنیاد نہیں ہے، اس روایت سے استدلال نہیں ہوگا، تو پھر اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی بڑا کوئی شخص ہو، اس کا قول، اس کی تحقیق اس کے منہ مار دی جائے گی. بات سمجھا رہی ہے؟ اور اسی تقتل الفیۃ الباغیہ کے متعلق کہا ہے حافظ ابن کثیر نے کہ جناب اس پہ اتفاق نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. اور امام ابن خلال نے بھی یہی کہا ہے، اور دیگر ائمہ بھی یہی بیان کرتے ہیں. اب جہاں تک فضائل کی بات آ جاتی ہے سر، تو فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے صاف لفظوں میں فضائل امیر معاویہ کے متعلق کہا ہے کہ ہم فضائل بیان کریں گے، ان کے بارے میں جو تنقید ہے وہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے سے پہلے ائمہ کے علامہ جعفری رحمہ اللہ کی جو ہے اور دیگر کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ جو امام امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کرے وہ کیا ہے، وہ جہمی کتوں میں سے کتا ہے. جنہیں عقائد اہل سنت کیا ہیں، ان کے لعن طعن نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنی ہے. جو ڈاکٹر صاحب اور شیخ الاسلام صاحب یہ درس دیتے ہیں نا کہ خاموشی اختیار کرو، یہ خاموشی کیا ہے؟ یہ خاموشی آپ کے اوپر لعن طعن کرنے میں ہے کہ ان کے اوپر لعن طعن نہیں کرنا، نہ کہ فضائل بیان کرنے میں. قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شرح ہے، ان کی شفا کی جو شرح لکھی ہے نسیم ریاض علامہ خفاجی المصری نے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کرے وہ کون ہے؟ وہ جہمی کتوں میں سے کتا ہے. بات سمجھائیے؟ جو مالکی عالم تھے، جامع
کبھی کسی نے بیان نہیں کیے. اور بعض کہتے ہیں کیونکہ فضائل میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابن اسحاق نے کہا ہے. پہلی بات تو یہ تو روایت ثابت نہیں ہے. امام ابن اسحاق رہو گا یہ قول سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اور امام ابن حجر اس کو لے کے آئے ہیں اس قول کو. اور امام ابن حجر نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسحاق رہو نے اور دیگر ائمہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی قول ثابت ہو، کوئی صحیح حدیث فضائل معاویہ میں نہیں ہے. یہ قول کس نے لکھا؟ ابن حجر نے لکھا. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں البتہ امیر معاویہ کے فضائل میں وہ فقیہ والی روایت جو صحیح بخاری میں ذکر ابن معاویہ کے باب میں ہے، پہلی روایت جو ابن عباس نے کہا کہ امیر معاویہ فقیہ ہیں، وہ فضیلت پر مبنی ہے. تو ابن حجر نے جہاں وہ بات کہی ہے ساتھ میں یہ بھی کہی ہے کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ کوئی روایت صحیح نہیں ہے ان کے فضائل میں. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بخاری کی وہ روایت موجود ہے جو الفقیہ والی ہے کہ امام جو ہے بخاری روایت لائے ہیں کہ امیر معاویہ کون ہے؟ فقیہ ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں ایک امام قول سائڈ پہ کرو، صحیح بخاری صحیح مسلم ترمذی کو پڑھو. اگر ان میں سند صحیح کے ساتھ روایت سند صحیح کے ساتھ حدیث مل جائے امیر معاویہ کے فضائل میں، جب سند صحیح کے ساتھ حدیث مل جائے پھر امام قول حجت نہیں ہے. اگر آپ کہو تو میں مقدمہ ابن صلاح پیش کروں اس کے اوپر، میں ائمہ کے اصول پیش کروں، میں امام شافعی کا رسالہ پیش کروں گا کہ صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی امام کا قول حجت نہیں ہے. سند صحیح کے ساتھ حسن صحیح حدیث ہے جامع اور المعجم الکبیر کے اندر کہ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ تو امیر معاویہ کو علیم تر بنا اور حکومت دے اور قرآن کا علم سکھا اور اے اللہ تو حساب کا علم سکھا امیر معاویہ کو اور قرآن کا علم سکھا اور زمین میں حکمرانی عطا فرما امیر معاویہ کو. اور اسی دعا کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ نے امیر معاویہ کو جو ہے وہ حکمرانی عطا فرمائی ہے. اگرچہ ان کی حکمرانی میں پر رہتے ہوئے ان سے کئی ایک غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ان کی غلطیوں کو ہم انکار نہیں کرتے، ان کی غلطیاں ہیں، لیکن ان غلطیوں کو ہم اس طرح بیان نہیں کرتے، ان کے پر لعن طعن نہیں کرتے، ان کی غلطیوں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے. کون کہتا ہے سند صحیح روایت نہیں ہے؟ ہم نے کسی امام قول ماننا ہے یا اصول حدیث کو دیکھنا ہے؟ پہلی جہالت یہی ہے کہ ائمہ کہہ رہے ہیں اپنے اصول کے تحت حدیث لی جائے گی. اب آپ ایک ملک میں ایک شہر میں جاتے ہیں تو اس شہر کے اندر جو قانون ہو آپ اس کے تحت ڈرائیونگ کریں گے، یا ایک شخص آپ کا دوست کہہ دے کہ نہیں ڈرائیونگ ایسے کرنی ہے ویسے کریں گے؟ بھائی نہیں. ایک بہت بڑا 20 سال سے 40 سال سے ڈرائیونگ کرنے والا شخص اگر آپ کو کہے یہ ڈرائیونگ میری مرضی سے کرو، آپ ان کی مرضی ڈرائیونگ نہیں کرو گے. جو ایک قانون ہے اس کے تحت کریں گے. حدیث کو قانون کے تحت لیا جائے گا یا کسی ایک امام قول کے تحت لیا جائے گا؟ جب سند صحیح کے ساتھ روایت آ گئی تو پھر امام قول کیا ہے؟ حجت ہی نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ اور پہلی بات ہے جو امام ابن اسحاق رحمہ کا روایت ہے یا امام حجر جنہیں بھی روایتیں لائے ہیں قول لائے ہیں وہ ایک قول بھی ثابت کرو سند صحیح کے ساتھ. پہلے تو یہ بات ہے وہ سند صحیح کے ساتھ قول ثابت ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو اٹھا لیا ہے. اور امام طبری نے اپنی کتاب الخلاصہ کے اندر جب خلفائے راشدین کی بحث کی اور اس کے اندر جو روایت ہے نا کہ خلافت 30 سال رہے گی، یا وہ اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، ایک روایت میں اس میں کلپ لاؤں گا، تو اس روایت کے اوپر کلام وہ روایتیں بھی لائے اور یہ روایت بھی لائے. اور پھر اسی کو امام پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل کیا اس روایت کو، اور انہوں نے تحقیق الحق کلمۃ الحق جو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے اس کے اندر بھی، اور دیگر جو کتابوں کی جب خلفائے راشدین کی بحث ہوتی ہے تو ان میں جو ہے امیر معاویہ کو خلیفہ راشد کہا ہے. کس نے؟ امام طبری نے بھی اور پیر میر علی شاہ صاحب نے اور دیگر ائمہ نے جو ہے اس کے اوپر پوری بحث ہے. تو جناب جنہوں نے خلیفہ راشد کہا، جنہوں نے فضائل بیان نہیں کیے، لوگ کہتے ہیں 1300 سال سے تو کسی نے یہ فضائل بیان ہی نہیں کیے. آپ یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں. اور یقین کریں بعض تو لوگ میں نے ایسے دیکھے جو سنی کہلاتے ہیں خود کو فلاں پیر کو ماننے والا کہلاتے ہیں، اور وہ امیر معاویہ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ من ذالک. اور بلکہ ان کے لیے میں ایک پھکی دے دوں، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمہ اللہ، کیونکہ بعض ان کے ماننے والے حضرات ہی ہیں جو میرے جاننے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی امیر معاویہ پیر میرے شاہ صاحب کی اولاد میں یہ شخصیت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، انہوں نے نام و نسب جو رسالہ لکھا
اس کے اندر صاف کہا کہ جو اختلافی امور کے باوجود امیر معاویہ کو دائرہ صحابیت سے خارج کرنا، کافر مشرک ثابت کرنا، نہ صرف گناہ عظیم ہے بلکہ توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور موجب کفر ہے۔ یہ کس نے کہا؟ پیر نصیر الدین شیخ صاحب نے کہا۔ تو لہذا پیر حضرات بھی، اور سیر ولا نبلاء کے اندر علامہ زیبی، اللہ اکبر، اللہ، وہ قول لاتے ہیں، حدیث لاتے ہیں مسند صحیح کے ساتھ، جس کے بارے میں کہا کہ علماء نے کہا کہ رجال و ثقات، اس کے رجال سارے ثقہ ہیں، اور علامہ زیبی نے خود اس پہ کلام کیا۔ علامہ زیبی کہتے ہیں قالا جعفی، علی بن عبید نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ مسلم الخولانی جو ہیں، کہ ابو مسلم الخولانی جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ امیر معاویہ کے پاس آئے اور کچھ باتیں، تنازع علی اور ان کے درمیان، جو حضرت علی کے درمیان میں جنگ ہو رہی تھی، اختلاف تھا، اس میں بحث کرنا سٹارٹ کر دی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں معاویہ حضرت علی سے؟ تو معاویہ کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، خبردار، میں اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل نہیں سمجھتا، کسی طرح سے بھی میں ان سے افضل نہیں ہوں، وہ مجھ سے ہر طرح سے افضل ہیں۔ یہ روایتیں کون پیش کرے گا؟ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ علامہ زیبی، جو اتھینٹسٹی سمجھی جاتی ہیں علم الروایہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں، بس ہم پہ ظلم کیا گیا ہے، تعملون عثمان القتل مظلوما، کہ میرے چچا کا بیٹا عثمان مظلوماً قتل کیا گیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وَأَنَا ابن الأمی، کہ وہ کون تھا؟ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، وَالطَّالِبُ بِدَمِّهِ، اور میں مطلوب ہوں، ان کے خون کا بدلہ چاہتا ہوں، اور میرا کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا میں قتل عثمان کا بدلہ چاہتا ہوں، اور میرے جو علی ہیں وہ مجھ سے کئی درجے بہتر ہیں، میں ان کے ساتھ برابری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو برابر حضرت علی کے برابر نہیں کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لہذا اختلاف کس میں تھا؟ قتل عثمان میں تھا۔ پھر اس بات کو آگے بڑھا چڑھا ہوا، اور پھر کئی غلطیاں ہیں جو ہے امیر بنو امیہ کی طرف سے کی گئیں اور جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اب حضرت علی کو اپنے سے افضل جانا، کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، اور علی خود کہتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر جناب صاف لفظوں میں موجود ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امیر معاویہ کے لشکر کو اپنا بھائی کہا ہے، وہ کہا ہے کہ وہ بھی جنتی کہا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی موجود ہے یہ روایت۔ اور اس کو ازالۃ الخفاء کے اندر بھی جناب امام محدث دہلوی جی نے کہا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ نے کہا ہے، تذکرۃ الخلفاء کے اندر علامہ سیوطی نے اس کو بیان کیا ہے، شیعہ کے بھی کئی ایک کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں حوالہ دیتا ہوں آگے چل کے۔ حضرت علی نے فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں، قالوا اخواننا، وہ کون ہیں ہمارے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو ہم جن کا قتل ہم نے کیا اور جنہوں نے ہمارے قتل کیا، جنہوں نے ہمارے ساتھ قتال کیا وہ بھی جنتی ہیں، اور جو ہماری طرف سے شہید ہوئی ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، اور شیعہ کی کتب کے اندر موجود ہے، سنیوں کی کثیر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، مگر کسی کو نظر نہیں آئی کہ حضرت علی بھی ان کو بھائی سمجھتے تھے۔ فقط اختلاف ہے، دونوں حضرات جو ہیں وہ حدیث رسول اور قرآن کی آیات کی روشنی میں معذور تھے۔ ایک قتل کا بدلہ لینا ایک کا مقصود تھا جسے جنگ چھڑی، اور ایک کا کیا تھا؟ ایک کا مقصود تھا جو ہے لوگوں کو کی جان بچانا، تو دونوں حق پر تھے۔ لیکن بنو امیہ کی طرف سے یہ زیادتی کی گئی کہ آپ نے کہا کہ ہم امیر معاویہ کے خلیفہ جو ہے نا وہ خلافت سے دستبردار ہو جائے، خلافت چھوڑ دیں۔ لیکن بنو امیہ کی طرف سے یہ زیادتی کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جناب حضرت علی جو ہیں وہ خلافت چھوڑ دیں، بس یہ زیادتی کی گئی جو خطا پر مبنی تھی۔ حالانکہ جو باقی معاملات تھے وہ کیا تھے؟ وہ حق میں مبنی تھے، ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے، امام ابن حجر الہیثمی نے السوائق المحرکہ کے اندر کہا کہ امیر معاویہ کی فضیلت بھی ثابت ہے، اور آپ کا موقف بھی صحیح تھا یہ قتل عثمان کے متعلق۔
جناب لوگ کہتے ہیں کسی نے فضائل بیان نہیں کیے، تم جھنڈی لگا رہے ہو. بھائی تم کتابوں کے اندر دیکھو کون کہتا ہے فضائل بیان نہیں کیے. اور پھر مجدد الافسانی، یہ آج کے یہ کہتے ہیں جی آج کے مجدد بن کر کے تم کہتے ہو جی ہم بڑے عالم ہو گئے. کیا محبوب سرہندی، شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الافسانی، آپ نے فتویٰ دیا، کہا کہ جو امیر معاویہ کا گستاخ ہو وہ کون ہے؟ واجب القتل ہے. امام مالک کا بھی یہ نظریہ ہے. کس کا؟ امام مالک کا. اور کہا ہے کہ وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. اور فضائل معاویہ بیان کیے ہیں جناب مجدد الافسانی نے. تو جناب انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جی کسی نے امت میں یہ کام نہیں کیا. کمال بات ہے. سلسلہ صحیحہ کے اندر البانی نے سند صحیح کہا ہے روایت کو. جامع الترمذی میں موجود ہے، اور التاریخ کبیر امام بخاری کتاب کے اندر یہ موجود ہے. طبقات میں سعد کے اندر موجود ہے کہ حضرت معاویہ کے متعلق اللہ نے رسول نے دعا کی، اے اللہ تو معاویہ کی رہنمائی فرما، ہدایت فرما ہدایت میں، اور ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت دینے والا بنا. یہ روایت سند صحیح ہے. البانی نے کہا یہ روایت صحیح ہے. تو آپ کہتے ہو جی ثابت ہی نہیں ہے. اور شیعہ کے علماء نے خود لکھا کہ امیر معاویہ کے گروہ کو حضرت علی نے جنتی کہا ہے. اور بلکہ یہ قرب الاسناد ہے. یہ قرب الاسناد کون سی کتاب ہے؟ یہ جناب ہے مصادر بحار الانوار قرب الاسناد، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے. اس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ امام جعفر سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا امام جعفر نے فرمایا کہ حضرت علی اپنے مد مقابل لوگوں کو امیر معاویہ کے ساتھ یوں کہا کرتے تھے کہ کسی نہ کوئی مشرک ہے نہ کوئی منافق ہے. کہ امام جعفر صادق، امام جعفر سے پوچھا گیا، امام جعفر نے کہا کہ انہوں نے امام باقر سے سنا ہے. کس سنا ہے؟ امام باقر سے. امام باقر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ان کے مد مقابل جو لوگ تھے امیر معاویہ والے کا لشکر جو تھا، امیر معاویہ کا لشکر، وہ نہ تو مشرک تھے اور نہ منافق تھے، بلکہ یوں کہتے تھے حضرت علی کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ کون ہے؟ ہم اخواننا، کہ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں. بس انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے زیادتی کی ہے. انہوں نے کیا کیا ہم سے؟ بس انہوں نے ہم سے زیادتی کی ہے. وہ مشرک بھی نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں. وہ کون ہے؟ اور پھر فرمایا ایک اور مقام پہ شیعہ کی معتبر کتاب میں موجود ہے، مولا علی نے فرمایا کہ یہ ہم اخواننا، ہمارے بھائی ہیں. اب اگر امیر معاویہ جو ہے وہ ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تو حضرت علی کے بھائیوں کا تذکرہ نہیں ہوگا تو پھر کس کا تذکرہ ہوگا؟ ہاں جی، اب یہ الزامی جواب نہیں دے رہا ہے، علمی جواب دے رہا ہوں. ہائے ہائے، پھر خود کو قادری کرواتے ہیں لوگ. عبد القادر جیلانی نے کیا کہا ہے حمیت الطالبین کے اندر؟ کہتے ہیں کہ ہم جن صحابہ کا اختلاف ہے، عائشہ اور طلحہ و زبیر، ہم ان کے فضیلت کے فضائل کے بیان کرنے کے، مناقب بیان کرنے کی قائل ہے. میرے اس کے اوپر آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے تفصیل کے ساتھ، وہ آپ سن سکتے ہیں، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو جناب غنیۃ الطالبین کے اندر واضح لفظوں میں جناب خلافت معاویہ کو صحیح کہا ہے عبد القادر جیلانی نے. یواقیت الجواہر کے اندر امام شورانی نے یہ کال کیا کہ امیر معاویہ اور علی کی جنگ تھی، اتحادی جنگ تھی، اور دونوں مجتہد تھے، دونوں کو اجر ملے گا، دونوں کو فضیلت کے لائق ہے. جب صحابیت بھی تسلیم کرتے ہو، اور امام نجر نے کہا ہے کہ وہ صحابی تھے اور ائمہ نے کہا ہے صحابیت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا اہل سنت کے ہاں، جب صحابی تسلیم کرتے ہو اور پھر کہتے جناب ان کے فضائل بیان نہیں کرنا چاہیے. مجھے کوئی بتاؤ نا یہ کون سی منطقیں تم لوگوں نے استعمال کر رکھی ہیں؟ وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ نفاق سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ملتی، خدا کے گھر سے بھی اسے دوا نہیں ملتی، پی لے وہ گھول کر قرآن بھی اگر مریض بغض صحابہ کو شفا نہیں ملتی. اور کہتے ہیں کہ تقتل الفیۃ الباغیہ، اچھا تقتل الفیۃ الباغیہ،
کہتے ہیں جی عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. سر مجھے ایک بات سمجھا دیں, کیا آج لگاؤ فتویٰ اما عائشہ جو ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والی تھیں ہیں؟ وہ بھی اسی گروہ میں تھی نا, وہ باغی گروہ کو جسے کہتے ہو تم لوگ کہ وہ باغی تقتل الفیۃ الباغیہ, روایت ثابت ہی نہیں, لوگوں نے فتوے لگا دیے کہ تقتل الفیۃ الباغیہ. ارے روایت ثابت نہیں ہے, اگر روایت ثابت ہے تو مجھے بتاؤ کیا عائشہ باغی گروہ میں سے تھیں؟ کیا طلحہ و زبیر اور عمرو بن عاص باغی گروہ میں سے تھے؟ کیا یہ تمام صحابہ اور دیگر صحابہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ وہ جہنم کی طرف بلانے والی ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلائیں گی؟ تو عمار جو ہے وہ جنت کی طرف بلائیں گی اور وہ لوگ جہنم کی طرف. ارے ظالموں, یہ جہنم کی طرف بلانے والے یہ گروہ ہے, عائشہ کا گروہ ہے. کچھ سوچنا چاہیے ہمیں. یہ کیا تم کہہ رہی ہو؟ 1400 سال میں کسی نے فضائل بیان نہیں کیے. کون کہتا ہے بیان نہیں کیے؟